بہت عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں, سنیں گے نا سب انشاءاللہ. اور اس واقعے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. کیا واقعہ معلوم؟ سننا واقعہ. عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجد. کیا نام ہے؟ عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجد. اس زمانے میں اس کو نجد کہتے تھے. آج اگر آپ نقشے پہ چلے جاؤ تو اسی جگہ کو ریاض کہتے ہیں. معلوم ہے نا سعودی میں ایک جگہ ہے ریاض, جو بلکہ سعودی کی راجدھانی. بھائی سعودی کی راجدھانی کیا ہے؟ ریاض. اس کو آج عربی میں کہتے ہیں منطقۃ الریاض. عربی میں کہتے ہیں منطقۃ الریاض. ہم لوگ اسے کہتے ہیں سعودی کی راجدھانی ریاض. اس زمانے میں اسی علاقے کو کیا کہتے تھے؟ نجد. نجد میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام لکھا ہے ابن فاتک. کیا نام لکھا ہے؟ نجد میں یعنی آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ ریاض. آج تو بڑا ایئرپورٹ ہے, ریاض تو راجدھانی ہے, وہاں بڑے بڑے پلین لینڈ ہوتے ہیں. تو وہ جگہ کو پہلے نجد کہا جاتا تھا. وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کیا تھا؟ ابن فاتک. بالکل دوپہر کا وقت تھا اور ابن فاتک کو پتا چلا کہ تیرے 100 اونٹ جو جنگل میں چرنے کو گئے تھے وہ گم ہو گئے. تیرے 100 اونٹ جو جنگل میں چرنے کو گئے تھے گم ہو گئے. وہ نجد میں رہتے تھے. کون؟ کیا نام؟ ابن. ساتھ میں بولے کیا نام؟ ابن. وہ جنگل میں, وہ نجد میں رہتے تھے. ان کو پتا چلا کہ میرے 100 اونٹ جو روزانہ جنگل میں چرنے کو جاتے تھے اور رات ہوتی تھی تو چر کے, لیکن آج خبر ملی کہ وہ 100 کے 100 اونٹ کیا ہو گئے. ابھی کسی کے 100 اونٹ گم ہو جائے تو ٹینشن میں آ جائے. وہ ابن فاتک بھی ٹینشن میں آ گئے اور نکلے, اکیلے نکلے, جنگل میں نکلے اور اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ارے 10 اونٹ ادھر مل گئے, 10 اونٹ ادھر سے مل گئے, 10 اونٹ ادھر سے مل گئے. کرتے کرتے رات کا وقت آیا اور 100 اونٹ مل گئے. بولو الحمدللہ, 100 اونٹ مل گئے. لیکن وقت کون سا آ گیا؟ رات کا. اور یہ اپنے گھر سے جا کے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جنگل میں, نجد کے جنگل میں, یعنی ریاض کے جنگل میں پہنچ گئے. لیکن 100 اونٹ الحمدللہ مل گئے. 100 اونٹ کو باندھا. لیکن اب جنگل اور رات کا وقت, اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر رات ہو جائے اور جنگل میں ہو جائے تو اس زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کہتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں. یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے اس کی حفاظت میں آتا ہوں. 3 مرتبہ بولنا پڑتا. یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا. یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب یہ آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن فاتک. اونٹ مل گئے. کتنے اونٹ مل گئے؟ 100 اونٹ کو باندھ دیا. لیکن اب رات رہنا کہاں پہ؟ جنگل میں. تو یہ دعا مانگنا ضروری ہے. اس زمانے کا دستور یہ دعا مانگنا ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن. یہ ابن فاتک نے اپنے 100 اونٹوں کو باندھا اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات میں اس کی حفاظت میں آ گیا, میں اس کی حفاظت میں آ گیا. میں نے اپنے آپ کو جنگل کے بڑے جنات کی حفاظت میں دے دیا. یہ جو زمانے جاہلیت کا قاعدہ تھا اس کے مطابق 100 اونٹ کو باندھا اور یہ دعا, جیسے دعا مانگی آ گیا. کون؟ اس جنگل کا جو سب سے بڑا جنات تھا, لمبا چوڑا ہٹا کٹا. اب یہ کون تھے؟ ابن فاتک نے جب دیکھا تو گھبرا کر کیا کہا, میں نے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیا, ملاقات کے لیے نہیں بلایا. بھائی میں تو زمانے جاہلیت میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جنات کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتے. میں نے تیری حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیا لیکن تو سامنے آ گیا. وہ جنات لمبا چوڑا کیا کہا معلوم؟ پہلے میرا نام سن. کیا کہا میرا؟ تو ابن فاتک, ارے بھائی آدمی تو اتنا سا ہوگا, کتنی ہائٹ ہوگی؟ اور جنات کی ہائٹ کہاں سے کہا ہوگی؟ ابن فاتک نے کہا بتاؤ. کہا میرا نام عمرو بن اسال. کیا نام بتایا؟ عمرو بن اسال. اور کہا یہ پورے جنگل کے جناتوں کا میں سب سے بڑا سردار, میں تجھے سبق سکھانے آیا ہوں. اوہو سبق سکھانے آیا. ابن فاتک تو کانپنے لگے کہ میں نے تو اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دے دیا اور تو مجھے سبق سکھانے آیا. او جنات عمرو, اس کی آواز گرجدار آواز میں کہا ہاں میں تجھے سبق سکھانے آیا اس لیے کہ تو اپنے آپ کو میری حفاظت میں دیتا. یہ غلط ہے. حفاظت میں دینا ہو تو پیدا کرنے والے کی حفاظت میں دے دے. کیا کہا؟ کہا پیدا کرنے والے کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے, اس لیے کہ میرے نبی محمد نے ہم کو یہی سکھایا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے نبی محمد نے ہم کو. تو یہ ابن فاتک تو نجد کے رہنے والے کہا کون خدا, اپنے آپ کو کس کی حفاظت میں دو؟ کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. وہ جنات نے پڑھنا شروع کیا تو اپنے آپ کو میری حفاظت میں مت دے.
اللہ کون اللہ؟ ابن فاتح نے کہا کون اللہ؟ وہ جنات نے اپنی آواز میں کہا کہو سبحان اللہ، اپنی آواز میں کہا وہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کہ اس خدا کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے. ابن فاتح نے 3 آیتیں سنی. کس کی زبانی؟ بولو بولو کس کی زبانی؟ جنات کا نام عامر بن اسال. جب یہ 3 آیتیں سنی ابن فاتح کہنے لگے سمجھ گیا میں اپنے آپ کو، اگرچہ تو کتنا بھی لمبا چوڑا، ابن فاتح نے ہمت سے کہا تو کتنا ہی لمبا چوڑا ہوگا لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو تیرے نہیں، تو نے جو آیتیں پڑھی ہے اس خدا کی حفاظت میں نے اپنے آپ کو دے دیا. اب وہ کیا کہتا؟ جنات کہتا، جنات کا نام عمر. کیا کہا جنات نے؟ کہا مدینے میں محمد ہے. نجد میں، یہ لوگ نجد میں. وہ جنات کیا کہتا؟ اے ابن فاتح تو اللہ کی توحید پر آ گیا لیکن اب سن مدینے میں محمد ہے. میں قسم کھا کر کہتا جا کر ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے ورنہ خدا تجھے جہنمی بنا دے گا. ابن فاتح نے ایک بات تو مان لی کہ نہیں مان لی کہ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں نہیں کس کی حفاظت میں دیتا. اور دوسری بات وہ جنات نے کہا جاؤ اب بھی جاؤ مدینہ جاؤ، نجد میں ہو یہاں سے بہت دور ہے مدینہ، جاؤ مدینہ جاؤ اور مدینے جا کر نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو ورنہ یاد رکھنا اگر نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا تو تم جہنمی بن جاؤ گے. تو ابن فاتح نے کیا کہا یہ بات بھی میں مانوں گا لیکن پہلے میرے اونٹوں کو تو گھر پہ پہنچا دوں. بھائی صبح ہوگی میں اونٹوں کو گھر پہنچاؤں گا اس کے بعد مدینہ جاؤں گا اور محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا. اور جنات نے کہا صبح ہونے تک موت آ گئی تو بھروسہ کیا زندگی کا؟ صبح ہونے تک موت آ گئی تو بغیر ایمان کے جاؤ گے جہنمی بنو گے. تو کہا میرے اونٹوں کا کیا کرو؟ اور جنات نے کہا میرے حوالے کر دے، تھوڑی دیر میں تیرے گھر تک پہنچا دوں گا، تیرے گھر تک پہنچا دوں گا اور تو ایک اونٹ کو لے لے اور مدینے کی طرف روانہ ہو جا. وہ ابن فاتح کہتے اللہ کی قسم میں نے ایک اونٹ کو لیا. وہ ابن فاتح کہتے معلوم نہیں میرے دل میں کیسے نبی کی محبت آ گئی، وہ جنات نے کیسے پیارے پیاری باتیں کہی. وہ ابن فاتح کہتے ہیں میں اونٹ پر بیٹھا. بولو کس پر؟ ابن فاتح فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا اور میں نے اونٹ کو چلانا شروع کیا. ابن فاتح فرماتے میں اونٹ کو چلا کر لے کر گیا، میں مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، مسجد نبوی کے پاس آ گیا. ابن فاتح کہتے جمعہ کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ ابن فاتح کہتے میں تو نیا آدمی بھائی نجد کا رہنے والا، میں کہاں پر آ گیا؟ مدینہ. میرے کو کوئی پہچانتا نہیں، میں کسی کو پہچانتا لیکن کہتے میں مسجد کے پاس آ گیا. ابن فاتح کہتے جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز ہو گئی، سب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. ابن فاتح کہتے میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، اس لیے سب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. ابن فاتح کہتے ایک صحابی میرے پاس دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر مجھے کہا تمہارا نام ابن فاتح؟ ہاں. ابن فاتح کہتے اچانک ایک صحابی میرے پاس آئے، مجھے کہا تمہارا نام ابن فاتح؟ ابن فاتح کہتے ہاں میرا نام ابن فاتح، مگر تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام حضرت ابو ذر. بولو کون حضرت؟ تو ابن فاتح نے کہا تم مجھے کیسے پہچانتے؟ ابو ذر نے کہا میں تمہیں پہچانتا نہیں، معلوم نہیں تم کہاں سے آئے لیکن اللہ کے رسول نے تمہارا نام دے کر مجھے باہر بھیجا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں ہے، تمہارا نام دے کر باہر بھیجا اور یہ کہا کہ مسجد کے کنارے پر ایک آدمی اونٹ لے کر کھڑا ہے، اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ. ابن فاتح کہتے میں حیران ہو گیا کہ میرا نام بھی ان کو معلوم ہے. ابن فاتح کہتے جیسے میں اندر گیا میرے آقا محمد رسول اللہ پر نظر پڑی، میرے نبی نے کہا آ جا ابن فاتح آ جا. میری امت کے انسانوں نے انسانوں کو ہدایت دی لیکن میری امت کے جنات بھی انسان کو ہدایت دیتے ہیں، میری امت کے جنات بھی انسان کو ہدایت دیتے ہیں. آ جا. ابن فاتح کہتے میں قریب گیا، میرے نبی نے اپنا ہاتھ اپنے سامنے رکھا، میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا اور میں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابن فاتح کہتے میں اتنا رویا نبی کو دیکھ کر میں اتنا رویا میں نے گلے لگ گیا. لیکن ابن فاتح کہتے مجھے 2 باتیں ابھی بھی یاد ہے. میرے نبی نے کہا ابن فاتح
اونٹوں کی فکر مت کرنا، تیرے گھر پر پہنچ گئے ہیں۔ اونٹوں کی فکر مت کرنا، وہ امر نے، وہ جنات نے اونٹوں کو تیرے گھر پر پہنچا دیا اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا۔ اور دوسری بات ابن فاطی کہتے میرے نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، میری محبت پیدا کر لے، جب میں جنت میں جاؤں گا تجھے بھی ساتھ میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ ہو گئے حضرت ابن فاطق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے اللہ کے رسول میں تو ابھی ایمان لایا، میں تو ابھی ایمان لایا اور میں آپ سے محبت کروں گا، آپ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، آپ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابن فاطق تجھے اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی مجھ سے سچی محبت کرے گا، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، اسے ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ میرے دوستو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور یہی آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، جو نبی سے محبت کرتا وہ نبی کے ساتھ جنت میں کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ اب ہاتھ اوپر کرے، وہ والا ہاتھ نہیں جو شروع میں اوپر کیا تھا، ہاتھ نیچے رکھو بھائی ماشاءاللہ۔ محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا مطلب کیا؟ وہ شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی، محبت کا مطلب ہے نبی کہے یہ کرنا تو وہ کرنا فرض، نبی کہے نہیں کرنا تو نہیں کرنا فرض۔ میرے دوستو نبی کی ہر بات پہ عمل کرنے والا یہی محبت کرنے والا ہے، باقی جو نبی کی بات پہ عمل نہ کرے اور محبت بولے، کہے کچھ کرے کچھ، اللہ کہتا وہ منافق ہے جسے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق سنا ہوگا نا آپ نے، ایک ہوتا مسلمان، ایک ہوتا ہے کافر۔ معلوم جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، نبی کو مانے وہ مسلمان، جو اللہ کو نہ مانے نبی کو نہ مانے وہ، لیکن اس کے بیچ میں بٹوین ٹو مومن اینڈ کافر، اس کے بیچ میں منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے خطرناک ہے، جو بولتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ، بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا اور نبی کے چہرے کو توڑتا، بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا اور نبی کے کپڑے کو پھاڑتا، نبی کے کپڑے کو پھاڑتا۔ آپ کہتے ہو نبی کا کپڑا کس نے پھاڑا؟ ہاں یہاں بیٹھے پھاڑنے والے، جن کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے اس نے نبی پاک کے کپڑے کی توہین کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد اس کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہوگی۔ آج اگر ہماری اور آپ کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، مطلب ہے نہ اس کو نبی کا چہرہ پسند آیا نہ نبی کے کپڑے پسند آئے، تو بولے کچھ اور کرے کچھ، یہ منافق ہے۔ اور منافق اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا منافق سے بچنا، اللہ جب جہنم کو جلائے گا تو سب سے آخری جہنم میں اللہ منافق کو پٹک ڈالے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سب محبت میں آ جائیں۔ کریں گے بھائی محبت کریں گے؟ کون کون تیار ہے؟ بالکل پکی بات کرے تو میں ایک حدیث سنا دوں، بھائی کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو کرو محبت کرو، اللہ کی قسم میرے دوستو، نبی میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، نبی سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کرو میرے دوستو۔ میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ہمارے آقا بولو، ہمارے آقا ایک مرتبہ رو رہے ہیں، میں آخری بات بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے نبی رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ہمارے نبی کے آنکھ کے آنسو کے قطرے داڑھی کو چھوتے ہوئے زمین پر ٹپ ٹپ۔ آپ چٹائی پر بیٹھے تو چٹائی پر پانی کے گرنے کی جو آواز ہوتی نا، ایسا ٹپ ٹپ آواز آتی۔ حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر کو کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے کو نہیں معلوم میں کیوں روتا، میرے نبی روتے نا اس لیے میں روتا، میرے نبی روتے نا اس لیے۔ تو کسی نے کہا ابو بکر پوچھو تو صحیح کہ نبی کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے بہت ہمت کر کے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول کب سے رو رہے ہیں اور کتنا رو رہے ہیں، آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، نبی آج ہم سے محبت کرنے والا روئے تو ہم کو درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ نبی روتے ہوں گے تو ابو بکر کا دل کیسا تڑپتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا میرے نبی کب سے رو رہے ہیں؟ گھنٹے ہو گئے آپ رو رہے اور کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں اس لیے روتا، مجھے وہ لوگ یاد آ گئے، وہ لوگ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اس لیے روتا، مجھے وہ لوگ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرتے، یعنی مجھے میرے احبہ یاد آ گئے، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ مجھے یاد آ گئے، اس لیے مجھے رونا آیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا محبت جو آپ سے کرتے وہ آپ کو یاد آ گئے، تو محبت کرنے والا تو ابو بکر آپ کے سامنے بیٹھا ہے،
عمر بیٹھے، عثمان وہاں بیٹھے، علی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، سارے محبت کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پھر رونا کس بات کا؟ بھائی محبت کرنے والے دور ہو جائے تو رونا آتا ہے، محبت کرنے والے بیٹھے ہو تو رونا تھوڑی آتا ہے۔ بھائی بات صحیح ہے نا، کسی کی بیوی چلی جائے تو رونا آتا ہے، بیوی ہو تو رونا آتا، کسی کی ماں مر جائے تو رونا آتا ہے، ماں زندہ سامنے بیٹھی ہو تو رونا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا سارے محبت کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے، پھر رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے کہا میں تمہاری بات نہیں کرتا، بے شک تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے مکہ اور مدینے کی زمین میرے ساتھ میں دیکھی ہے، تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو وہ لوگ یاد آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو اس وقت وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میرے ساتھ مکے کی زمین میں رہے نہیں ہوں گے، جو میرے ساتھ مدینے میں رہے نہیں ہوں گے، جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جو بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرتے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر قیامت میں پہلے ان کی سفارش کروں گا اور انہیں جنت میں پہنچا دوں گا۔